نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز اول سے جیسے میں پہلے بھی بہت ساری اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ لوگ شروع سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر انگلیاں اٹھانے اور ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی ہمیشہ سے کوششیں اور صحیح کرتے رہے کہ ہمارے تئیں کوئی چیز ایسی نکل آئے کہ یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بدظن ہو جائیں۔ یہ مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور انہی ہتھ کنڈوں میں ایک ہتھ کنڈا وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب ثلاثہ یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان بن عفان کو ظالم اور غاصب جانتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ حقائق سے اتنے دور بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی ہم آپ کے سامنے جب آثار رکھیں گے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جو وہ ان اصحاب کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ آپ کو بتائیں گے، تو شاید آپ خود اس بات کے بارے میں سوچنے لگیں کہ یہ لوگ جو ان اصحاب کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہیں یا اہل رفض میں سے، وہ لوگ آخر کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا آخر ہے کیا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اثر پیش کرتا ہوں۔ پہلا اثر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے بہترین شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو فرمایا وہ شخص ابو بکر ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں سیدنا ابو بکر کے بعد امت کے بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا وہ سیدنا عمر ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اس اثر کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قد تواتر عنہ، کہ یہ بات سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، اور جو روایت سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ منقول ہو اس کے اوپر آخر جرح کی بھی کیا جا سکتی ہے۔ امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی نے کوفے میں برسر منبر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کی بہترین ہستیاں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بات سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اللہ رافضیوں پر لعنت کرے، وہ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بعد امام ذہبی علیہ رحمہ یہ کومنٹ پاس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان خلفشار، انتشار اور انارکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کس قدر جاہل ہیں کہ تواتر سے ثابت اقوال ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اپنی تئیں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگلی بات، حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس اثر کے بارے میں فرمایا کہ قد ثبت عنہ بالتواتر، کہ یہ روایت سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی آپ کے سامنے جو دو قول رکھے گئے وہ دونوں اقوال سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ یہ بات امام ذہبی کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں علیہ رحمہ اجمعین۔ تو میرے بھائی، جو بات ائمہ محدثین آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علی، ابو بکر اور عمر کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے، ان کے درمیان کوئی خلفشار نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی انارکی نہ تھی، بلکہ یہ لوگ باہم محبت کے پیکر تھے۔ خیر، محمد بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد بہترین ہستی کون ہے؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ابو بکر۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ وہ کہنے لگے پھر اس ڈر سے کہ اگر میں نے پوچھا تو آپ عثمان کا نام لیں گے، میں نے کہا ابا جان پھر آپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔
اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک بڑے پیارے بھائی کو جب یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ عاجزی کے لیے پیش کیا ہے۔ میرے بھائی، عاجزی صرف اپنے تک کی جاتی ہے، ایک ایک بندے کو اسپیسیفائی کر کے عاجزی نہیں دکھائی جاتی۔ جہاں پہ آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں نا کہ بھائی فلانا بندہ فلانے بندے سے افضل ہے، ابو بکر تمام جمی امت سے بعد از نبی افضل ہیں، تو یہاں پر اب آپ عجز اور انکساری نہیں بلکہ آپ اس شخص کی فضل، مرتبت اور مقام کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب محمد ابن حنفیہ سے تابعی ابو مالک اشجعی علیہ رحمہ نے پوچھا کہ کیا مطلق طور پر سیدنا ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کس بنا پر اس درجہ فائق ہوئے کہ ان کے بغیر کسی کا ذکر ہی نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا آپ اسلام میں تا حیات افضل رہے، یعنی یہ کوئی بات کی گھڑی ہوئی شے نہیں ہے۔ محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں، جو کہ صاحبزادہ علی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی افضل تھے اور ان کے بعد بھی افضل رہے، اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے خود اقرار کرتے ہوتے تھے۔ ابد خیر کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے اسوہ رسول کی پیروی کی، آپ کی سیرت پر عمل کیا، حتیٰ کہ اللہ نے اسی حالت میں ان کو فوت کر دیا۔ آپ کے بعد سیدنا عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر کی سنت پر عمل کیا، ان کی سیرت پر عمل کیا، یہاں تک کہ اللہ کو پیارے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری، اور ہر وہ احکام جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کیا، اور جس سے بچنے کا حکم دیا تھا اس سے بچے۔ یعنی ہر وہ چیز جو ایک پرفیکٹ مسلم کے لیے ضروری تھی وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں وہ کر کے دکھائی۔ خیر، سیدنا علی نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم آپ کی فضیلت اور مرتبت کے اقراری ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نبی پاک سے اہل بیت کی قرابت داری اور ان کے حقوق کا ذکر کیا تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کے قرابت داروں سے حسن سلوک مجھے اپنے عزیز و اقارب سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں باہم گفتگو کر رہے ہیں، اور علی ان کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق حضرت علی کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ رافضی صفت لوگ، یہ مثل قلب لوگ، ان کے درمیان انارکی دکھا کر، ان کے درمیان اختلافات دکھا کر لوگوں میں یہ چیز باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے نعوذ باللہ دشمن تھے۔ ابن ابی ملکیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر ابن خطاب شہادت کے بعد چارپائی پر رکھ دیے گئے۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے لوگ چاروں طرف کھڑے تھے اور آپ کے لیے استغفار اور دعا کر رہے تھے، اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ اچانک سیدنا علی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا، سیدنا عمر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا کہ آپ کے بعد بھلا کون ہے جس کی مثل عمل کر کے اللہ کے دربار میں حاضری مجھے محبوب رہی۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابی وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ کاش میرے اعمال عمر کے اعمال کے جیسے ہوتے، عمر کے اعمال جیسے ان کی موافقت ہوتی، عمر کے اعمال جیسے میں اعمال کر کے اللہ کے حضور پیش ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں اکثر نبی پاک سے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے اور میں ابو بکر اور عمر نکلے۔ کیا بات ہے! یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ عمر پہ کھڑا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ کاش میرے اعمال عمر کے اعمال کے برابر ہوتے، اور مجھے یہ یقین تھا کہ یہ تینوں دوست ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو آپ کو اس کو دور سے پہچان لینا ہے کہ یہ شخص کون سے چینل کی پروپیگیشن اہل سنت والجماعت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ سیدنا علی سیدنا عمر سے راضی تھے اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کے اعمال پر رشک بھی کرتے تھے۔ سیدنا علی نے فرمایا
کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں اس مسئلے میں آپ سے یعنی ابو بکر اور عمر سے اختلاف نہیں کرتا، تاکہ وحدت امت قائم رہے اور میں خلفائے ثلاثہ کے طریقے پر فوت ہو جاؤں۔ اب وہ لوگ جو خلفائے ثلاثہ کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت علی تو یہ امید اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں خلفائے ثلاثہ کے طریقے پر ہی فوت ہو جاتا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خلفائے ثلاثہ یہ تو خلفائے ثلاثہ وہ، یہ آپ اہل سنت والجماعت کو بتانے کے لیے ویڈیو ہے، یہ رفضا کے لیے نہیں ہے۔ یہ رفضا کے وہ حملے جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر یہ لوگ کر رہے ہیں اور اہل سنت بھائیوں کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی ایجوکیشن پرپس کے لیے ویڈیو۔ خیر، سیدنا عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نماز عصر ادا کرنے کے بعد گلی میں نکلے تو سیدنا حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا اور انہیں کندھے پر اٹھایا، فرمایا میرے باپ قربان، یہ نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور سیدنا علی ہنس دیے باشر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر حسن و حسین سے محبت کرتے تھے کہ وہ ان کو اٹھاتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ کیا سالم بن ابی حفصہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر علیہ رحمہ اور جعفر بن محمد یعنی امام صادق علیہ رحمہ سے سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا سالم ان سے محبت رکھیں۔ کس کے نام لے رہا ہوں میں؟ امام باقر علیہ رحمہ اور امام جعفر صادق علیہ رحمہ، کہ اے سالم ابو بکر اور عمر سے محبت رکھیں، ان کے دشمنوں سے اظہار براءت کریں کیونکہ یہ دونوں ہدایت کے امام تھے۔ سبحان اللہ، ابو بکر اور عمر کس کے امام تھے؟ ہدایت کے امام تھے۔ سالم کہتے ہیں مجھے جعفر بن محمد صادق نے یہ بھی کہا کہ سالم بھلا بندہ اپنے باپ دادا کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ ابو بکر میرے دادا ہیں اور مجھے قیامت کے دن محمد کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں ان سے محبت نہ رکھوں اور ان کے دشمنوں سے اظہار براءت نہ کروں۔ یعنی سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر اور امام صادق یہ کہتے تھے کہ اس شخص کی شفاعت نہ ہوگی جو ان کو گالیاں دیتا ہوگا، جو ان کو برا بلا کہتا ہوگا، جو ان کے بارے میں زبانوں کو دراز کرتا ہوگا اور ان کے دشمنوں سے اظہار براءت نہ کرتا ہوگا اور ان سے محبت نہ رکھتا ہوگا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ محمد ابن حنفیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں جب سیدنا عثمان محصور ہوئے، میں سیدنا علی کے پاس موجود تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا امیر المومنین سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور آدمی نے یہی خبر دی تو سیدنا علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اور دروازہ بند کر لیا۔ لوگ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، دروازہ کھولا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ عثمان شہید ہو چکے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ کوئی شخص خلیفہ منتخب ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصب کا اہل آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی فرمانے لگے میرے بارے میں ایسا مت سوچیں، میں بجائے اس کے کہ امیر بنوں میں وزیر بننے کو فوقیت دوں گا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ سے زیادہ اس منصب کا کوئی اہل نہیں ہے۔ فرمایا اگر مجھے ہی بنانا ہے تو میں بیعت چھپ کر نہیں کروں گا، میں مسجد آتا ہوں، جسے بیعت کرنی ہے وہاں آ کر لے۔ آپ مسجد گئے اور لوگوں نے وہاں آپ کی بیعت کر لی۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ان کے اوپر اتنا صدمہ اور اتنا ٹراما ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر میں جا کے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور نہ صرف بند کر لیا بلکہ انہوں نے امارت کو لینے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہے، آپ کے بارے میں یہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ آپ خلافت بلا فصل کے دعوے دار تھے۔ آپ تو چوتھے خلیفہ ہونے پر بھی راضی نہ ہو رہے تھے بلکہ وزیر بننا چاہتے تھے، اور آپ یہ کہیں کہ وہ خلافت بلا فصل حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ تقیہ کر کے نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو آپ نے سمجھنا ہے ان ڈراموں اور ان ڈھکوسلوں کو۔ امام نافع فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے
9 میتوں پر اکٹھی نماز جنازہ ادا کی مردوں کو امام کی جانب اور عورتوں کو قبلہ کی جانب رکھا اور سب کو ایک لائن میں رکھ دیا، جبکہ سیدنا عمر ابن خطاب کی زوجہ محترمہ ام کلثوم بنت علی اور ان کے بیٹے زید کو اکٹھا رکھا۔ نماز جنازہ سیدنا سعید بن عاص نے پڑھائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری اور ابو قتادہ بھی وہاں موجود تھے۔ میرے بھائی، اس حدیث کو امام ابن الجارود نے صحیح کہا، حافظ نووی نے حسن کہا، ابن ملقن اور ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سے سیدنا عمر کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہونے کا بھی اثر ہمیں ملتا ہے، ثبوت ہمیں ملتا ہے، جو کہ باہمی محبت اور مودت کا غماز ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سارے اصحاب کے درمیان کتنی محبت اور رشتہ داریاں تھیں۔ اور آخری حوالہ ایسا ہے جسے سننے کے بعد دل میں سکون آتا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہمارا رجحان تھا کہ سکنیت سیدنا عمر کی زبان پر جاری ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سکون پھیلایا جا رہا۔ میرے بھائیو، ہم نے آپ کو جتنے بھی حوالے دیے، جتنے بھی احادیث پڑھی، جتنے بھی آثار پڑھے، ان کے اندر ہماری بنیادی کوشش یہی تھی کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ صحابہ کے درمیان بڑی محبت تھی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پہ سخت ہیں۔ اور یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ اسی آیات کی تصدیق کرتی ہیں، اس کی صداقت کو بیان کرتی ہیں کہ اس طرح کی محبت صحابہ میں تھی کہ وہ لوگ آپس میں رشتہ داریاں کرتے تھے، ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کی وفات پر، ایک دوسرے کے اعمال پر رشک بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کی وفات پر ٹراماٹائز بھی ہو جایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، دکھ کا اظہار کیا کرتے تھے، افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں رکھا کرتے تھے، بڑھایا کرتے تھے رشتہ داریاں۔ اور یہ لوگ ہماری اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو یہ اس طرح کے ڈھکوسلے شروع کرتے ہیں کہ الحفیظ والرحمٰن۔ انشاءاللہ یہ کافی عرصے کے بعد ایک کلپ آیا ہے، اس لیے اس کلپ کے اندر کافی چیزیں مسنگ محسوس ہو رہی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ اگلے کلپ سے واپس بیک ٹو نارمل ایوری ویک 1 to 2 کلپس میں اپلوڈ کروں گا، جو صحابہ کرام کے اوپر ہوں گے، اہل بیت اطہار کے اوپر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بنیادی پرپس اور سول پرپس یہی ہوگا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں ہی بات کرتے رہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسی بات جو میرے منہ سے نکلی ہو، نہیں نکلنی چاہیے تھی، انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو میں آپ سے بھی اور اپنے رب سے بھی معافی کا درخواست گزار ہوں۔ اللہ ہمیں توحید کو تھام لینے اور بدعتوں سے بچنے اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔